سا بچہ ہے، چھوٹی سی مشکیزہ ہے، کچھ ستو ہے، کچھ چنے ہیں، یہ آپ کا سارا زاد سامان ہے اور زاد راہ ہے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ شام کو جب اندھیرا چھا گیا تو ایک لکڑی لے کے کھڑی ہوئی اور انہوں نے سارے علاقوں کی طرف توجہ کر کے خطاب کیا کہ اے جنگل کے درندوں، یہاں انسان تو کوئی نہیں جن کو میں خطاب کروں، لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ میں ایک اللہ کے نبی خلیل کی بیوی ہوں اور اسماعیل کی اماں ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ فوری طور پر بی بی صاحبہ کی آواز سنتے ہی تمام جانور خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد بلکہ یہ اظہار ہونے لگا کہ مختلف مقام پہ جانور بیٹھ گئے اور خاموشی کے ساتھ، یعنی جو یہ باتیں کرنے لگے کہ بی بی صاحبہ ہم حملے کے لیے نہیں آئے، ہم تو پہرے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ یہ وہ مسعود وجود تھا، یہ وہ مسعود بچہ تھا جس کی نسل میں پیدا ہونا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اگر اسماعیل کی حفاظت نہ ہوتی تو پھر یہ سلسلہ حضور تک کیسے پہنچتا؟ تو اصل میں تو یہ سارا نظم جو ہے اسی پاک نبی کے لیے سجائی جا رہی تھی اور یہ منزل اسی لیے بنائی جا رہی تھی۔ کہیں آپ نظر ڈالیں، کہیں آسمانوں پہ پہرے ہیں، کہیں کعبۃ اللہ کو بنایا جا رہا ہے، کہیں ابراہیم کو ہجرت پہ بھیجا جا رہا ہے، کبھی ان سے بچے چھڑوائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب ان پہ نظر ڈالیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ ساری محفل جس کے لیے سجائی جا رہی تھی وہ آنے والے تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اب جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا پانی ختم ہوا، بی بی صاحبہ صفا مروہ پہ دوڑی، صفا پہ چڑھی، مروہ پہ گئی، مروہ پہ چڑھی، صفا پہ پہنچی اور 7 چکر لگائے۔ تو اللہ پاک کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ مسعی جو ہے اس کو قیامت تک کے لیے شاعر اللہ قرار دے دیا گیا۔ اب جناب بی بی کے کان میں آواز آئی کہ جاء الغوث، کہ اللہ کی مدد آ گئی، بی بی نہ گھبرائیں۔ تو بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا کون ہو آواز دینے والے، سامنے آؤ۔ خیر سامنے کوئی پھر آواز آئی کہ بی بی صاحبہ نہ گھبرائیں، اللہ کی مدد آ گئی، اور اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جس جگہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہیں نا اسی جگہ جا کے پر مارو۔ تو یہاں اگر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور یہاں سے چشمہ زمزم کا پانی نکلا۔ تو یہ زمزم کا پانی جو ہے اس میں اب آپ دیکھیں یعنی کئی نعمتیں شامل ہو گئیں۔ ایک تو یعنی جبریل علیہ السلام کا پر ہے، اور دوسرا اللہ کے نبی اسماعیل کے پاؤں ہیں، اور تیسرا اس میں ایک بڑی نعمت ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنہ کے لال نے جب پیا تو آپ نے پینے کے بعد پانی بچا کے برتن میں ڈالا اور اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو بھی زمزم میں ڈال دو، تاکہ وہ اسماعیل سے جو سلسلہ ہے نبوت کا جیسے زمزم ہے اسی طرح وہ سلسلہ بھی جڑ جائے کہ قیامت تک امت کو زمزم ملے کہ اللہ کے فرشتے کا پر ہو، میرے دادے کے پاؤں ہوں اور محمد مدنی کا لعاب ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی سے افضل ہے، حوض کوثر سے افضل ہے، یعنی جنت کی نہروں سے افضل ہے۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی نہریں تو اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئی نا، کن ہو جا بس ہو گئی، اور اسباب کی حد تک تو وہاں کوئی چیز نہیں، حکم دیا گیا کہ جنت بن جا بن گئی، حکم دے دیا نہریں جاری ہو جائیں ہو گئی۔ لیکن یہاں تو اسباب بھی ہیں کہ 2 نبی اکٹھے، ایک رسول نوری ہے جبریل، وہ بھی رسول ہے قاصد ہے اللہ کا، اور ایک پیغمبر حضرت اسماعیل، اور تیسرے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ۔ تو ان سب چیزوں کے جمع ہونے سے زمزم کو جو فضیلت ملی وہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ جب معراج پہ جانے سے قبل حضور پاک کا سینہ مبارک کھولا گیا تو ہر چیز جبرائیل جنت سے لائے لیکن پانی زمزم سے لیا، جو دلیل تھی اس بات کی کہ پانی زمزم کا افضل ہے، ورنہ اگر اور کوئی پانی افضل ہوتا تو وہاں سے پانی لانا جبریل کے لیے کیا مشکل تھا۔ جنت سے جب ستستم من ذهب سارا سامان جنت سے لائے، آپریشن کے سامان سارا جنت سے لائے، ٹانکے لگانے کے لیے دھاگا سارا جنت سے آیا، ہر چیز جنت سے لائی گئی، لیکن پانی زمزم کا استعمال ہوا۔
چونکہ افضل رسول کا افضل دل جو تھا وہ افضل پانی سے دھل سکتا تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو ایک